رمضان اور ہم، رمضان اور ہم، رمضان اور ہم، رمضان اور ہم۔ کوئی ہو پیشہ کوئی کام ہو، کوئی ہو منصب کوئی نام ہو، رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کل برز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، رمضان اسپیشل پروگرام جس کا نام ہے رمضان اور ہم، یہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں انشاءاللہ الکریم۔ اس پروگرام کے اندر آپ ڈیفرنٹ سیگمنٹس دیکھیں گے، مختلف اس میں مرحلے ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔ اسی پروگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے سیگمنٹ محنت کشوں کا رمضان۔ جی ہاں، جو محنت کر رہے ہوتے ہیں، مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں رمضان کی برکتیں بھی لوٹ رہے ہوتے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، نمازوں کا اہتمام بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایسے افراد سے آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ آگے چل کر اسی پروگرام میں آپ دیکھیں گے عوام کا رمضان۔ جی ہاں، عوام رمضان المبارک کو کس طرح گزارتی ہے، اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے، اس روزے کو رکھتے ہوئے نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، اپنے روز مرہ کے معاملات کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ عوام کا رمضان اس سیگمنٹ میں ہم دیکھیں گے، اور انشاءاللہ الکریم اسی پروگرام میں آپ آگے چل کر دیکھیں گے ہمارے مبلغین کے تجربات کی روشنی میں زندگی گزارنے کے رہنما اصول، زندگی بسر کرنے کے آسان طریقے، ان کے اپنے تجربات، ان کے مدنی پھول کہ رمضان کو کس انداز میں گزارا جائے۔ اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ الکریم انٹرسٹنگ پروگرام ہوگا، آخر تک ساتھ رہیے گا اور دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام رمضان اور ہم۔ رمضان اور ہم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا پسندیدہ پروگرام جس کا نام ہے رمضان اور ہم۔ اس وقت ہم حیدرآباد کے علاقے میں مزدور چوک پر موجود ہیں۔ یہاں پر بہت سارے محنت کش نظر آ رہے ہیں، یہاں پر کلرز کے ڈبے وغیرہ اور اس کے برشز نظر آ رہے ہیں، یعنی جو رنگ کا کام کرتے ہیں وہ مزدور بھی یہاں موجود ہیں۔ دیگر جو دیہاڑی دار مزدور ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ آئیے ان کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ رمضان کے ساتھ یہ محنت کش کا جو کام ہے، جو محنت مزدوری کا کام ہے، کہ بعض اوقات ان میں سے ایسے مزدور ہیں جو پلستر کا کام کرتے ہیں، بعض اس میں سے کٹائی کرنے والے ہیں، بعض اس میں سے چھلائی کرنے والے ہیں، یعنی کہ جو کنسٹرکشن کی فیلڈ سے وابستہ مزدور ہوتے ہیں، مستری ہوتے ہیں، وہ یہاں پر موجود ہیں۔ آئیے ان کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ اپنے رمضان کو کس طرح گزارتے ہیں، روزے کی حالت میں کس قدر محنت کرتے ہیں۔ آئیے مزدوروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ رمضان اور ہم۔ اچھا، رمضان میں جب کام پہ جاتے ہیں تو یقیناً روزہ بھی رکھتے ہوں گے، ایک مسلمان کی حیثیت سے روزہ ہوتا ہوگا، تو روزے کے ساتھ کام کرنا کس قدر مشکل اس میں آتی ہے سامنے؟ پاتے سے جب مسلمان روزہ رکھتا ہے نا تو یہ سوچ کے رکھتا ہے کہ اللہ پاک کے لیے ہے، اپنے لیے نہیں ہے، صحیح۔ تو اللہ پاک اس کو ہمت بھی دیتا ہے۔ یہاں ایسے ایسے ہمارے پاس مزدور ہیں کہ سارا دن مشین چلاتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ رمضان اور ہم۔ جی آئیے مزید بھی ہمیں یہاں پہ محنت کش نظر آ رہے ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائی کیا کام کرتے ہیں؟ یہ مشین کا کام کرتے ہیں، کٹائی توڑائی کا، کٹائی توڑائی کا کام کرتے ہیں۔ صحیح صحیح صحیح۔ کیا کٹائی میں پھر وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ روزے کی حالت میں ہوتا ہوگا اور سلسلہ ہوتا ہوگا، تو ہوتا ہے کبھی سیٹ کی طرف سے ہو جائے بھائی تھوڑا سا آرام بھی کر لو، عام دنوں کی نسبت روزے کی حالت ہے چلو؟ نہیں صحیح، کبھی آرام کا نہیں بولا انہوں نے، کبھی نہیں بولا۔ تو رمضان میں کیا روٹین ہوتا ہے، کتنے بجے سے کتنے بجے تک کام کرتے ہیں؟ اور صبح 8 بجے سے لے کے شام کو 5-6 بجے تک کام 5-6 بجے تک افطار کا ہی وقت قریب قریب لگ جاتا ہے، بس خیر ہے کہ نکل جاتے ہوں گے 8 بجے جی جی۔ اور پھر افطار پر لوٹنا آتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے مثلا ایک مزدور کی بھی محنت کش کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ رمضان کے روزے تو رکھے، لیکن بعض اوقات دیہاڑی پہ جانا ہوتا ہے، گرمیوں کا موسم ہے، شدت بھی ہے گرمی میں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مزدور یا ملازم پر رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں
تخفیف یعنی کمی کیا کریں، انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ آئیے مزید بھی ہمارے عاشقان رسول، عاشقان ماہ رمضان محنت کشوں کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے ان کے رمضان روٹین کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے۔ رمضان اور ہم میں مزدوری کا کام کرتا ہوں، لوڈنگ کا کام کرتے ہیں، گھر سامان بھی اٹھاتے ہیں، فرنیچر بھی اٹھاتے ہیں، جو بھی کام مل جائے ہم نے گزر بسر ہو اس رہا ہے۔ چوک پر کھڑے ہو جاتے ہیں، جو آ جائے ساتھ میں لے جائے جس کام کے لیے تو آپ چلے جاتے ہیں، بس دیہاڑی دار ایک طرح سے کہہ لیں، ایک دیہاڑی پہ نا۔ تو رمضان کا مہینہ کس طرح گزرتا ہے آپ کا؟ ہمارا رمضان کا ہو یا بقرعید کا ہو، ہمارے کو تو روزانہ ڈیوٹی دینی ہے۔ صحیح ہے۔ اسی مزدوری کے اندر مجھے 40 سال ہو گئے ہیں۔ فیضان مدینہ گئے تھے قافلے میں بھائی کے ساتھ، ہم فیضان مدینہ سے پھر ڈائریکٹ مدینہ الحمدللہ اچھا، مدینے بھی ہو کر آ گئے؟ عمرہ کر کے 20 دن کے لیے الحمدللہ خیر۔ یعنی فیضان مدینہ دیکھا، مدینہ کا فیضان بھی لوٹ کر آ گئے، ماشاءاللہ۔ دیکھیں مدینہ چینل کے ناظرین، کسی بھی طرح کا ٹف کام ہی کیوں نہ ہو، رمضان کا روزہ معاف نہیں ہوتا۔ تو رمضان کا روزہ ہمیں ضرور رکھنا چاہیے۔ روزہ فرض ہے، اس فرض کی ادائیگی کریں، رمضان کی برکت حاصل کریں۔ اور ہمارے اسلامی بھائی نے بتایا فیضان مدینہ 3 دن قافلے میں گئے تھے اور وہاں سے الحمدللہ ایسی دعا قبول ہوئی ہے کہ حقیقی معنوں میں انہوں نے مدینہ شریف بھی دیکھ لیا ہے اور عمرے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی خوب فیضان مدینہ میں حاضر ہونے کی، مدینہ کا فیضان پانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ محنت کشوں کا رمضان، جس میں ہم نے مختلف محنت کشوں سے رمضان کی روٹین کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے عوام کا رمضان۔ جی ہاں، مختلف لوگوں سے اس بارے میں تاثرات لیں گے، آیا ان کا رمضان کس انداز میں گزرتا ہے۔ رمضان اور ہم کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سہیل احمد۔ سہیل احمد بھائی۔ سہیل احمد بھائی، ہمارا پروگرام ہے مدنی چینل کا جس کا نام ہے رمضان اور ہم، تو ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے عوام کا رمضان کس انداز میں گزرتا ہے، تو آپ بھی بتائیں کچھ اپنے روٹین کے بارے میں، رمضان میں کیا روٹین رہتا ہے آپ کا؟ رمضان میں تھوڑا سا روٹین یہ ہے کہ عام پورے سال کے مقابلے میں یہ جو مہینہ آتا ہے، ایک تو برکتوں والا مہینہ ہے، الحمدللہ۔ دوسرا یہ کہ اس میں اللہ کی رحمتیں بڑی آتی ہیں، تو اس کے حساب سے ہم لوگ، یا میں اپنی بتاؤں کہ میں تو کافی اس کو فالو کرتا ہوں چیزیں، وہ جتنا ہو سکتا ہے کہ میں اس میں رمضان کی جو بھی ہے، روزے رکھنا، صبح فجر میں اٹھنا، تہجد پڑھنا، یہ عام دنوں میں رمضان کے علاوہ ذرا مشکل سے ہوتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ قرآن شریف کا بھی ایک روٹین بن جاتا ہے کہ کم از کم ایک قرآن تو کم از کم ایک مہینے میں یہ ختم تو کریں ہم۔ باقی رمضان کی دوسری چیزیں ہوتی ہیں، نوکری بھی دیکھنی ہوتی ہے اس کے اندر، تو وہ بھی جانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ بچے جو ہمارے گھر کے ہوتے ہیں، گھر والے ہوتے ہیں، ان کو بھی اسلامی چیزوں کے اوپر انوالو کرنا پڑتا ہے، تھوڑی ان سے ہی بات چیت ہوتی ہے تاکہ سب کو رمضان کا فائدہ ہو اور رمضان کی اہمیت کا پتہ چلے ان کو۔ ماشاءاللہ، بڑی اچھا آپ نے گفتگو کی ہے کہ رمضان کا مہینہ اس انداز میں گزاریں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بھی جانا سہیل بھائی اپنا رمضان اس انداز میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے مزید بھی عاشقان رسول سے جانتے ہیں ان کا رمضان کیسا گزرتا ہے۔ رمضان اور ہم کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ڈاکٹر نوشاد قائم خانی ہے۔ تو رمضان میں کیا روٹین ہوتی ہے پھر آپ کی؟ رمضان میں دیکھیں ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اچھے انیشیٹوز لیے جاتے ہیں تاکہ عوام کو بھی جو ہے وہ ان کے ہیلتھ کے حساب سے انہیں موٹیویٹ کیا جائے۔ تو کوئی بھی کمپین ہے یہ کووڈ کی، وہ بھی اپنے روٹین میں چل رہی ہوتی ہے۔ باقی یہ کہ اس کی رمضان کے اندر اچھے طریقے سے اہتمام کیا جا رہا ہوتا ہے، نمازوں کا، روزوں کا، پھر صدقہ خیرات کی بھی طرف کافی چیز ہو جاتی ہے، لوگ زکوٰۃ بھی نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کا مدنی چینل ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر ہی بڑی خوشی ہوتی ہے، پورے گھر میں اہتمام کے ساتھ دیکھا جا رہا ہوتا ہے اور ایک اچھے طریقے سے اس کو رمضان گزارتے ہیں ہم۔ رمضان اور ہم جی مدنی چینل کے ناظرین، رمضان ہو، افطار ہو، اور بعض اوقات پھر کھانے میں یا افطار میں مچھلی ہو اور بھنی ہوئی مچھلی ہو، تو ایک مچھلی والے بھی آئیے، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کا رمضان کیسا گزرتا ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد آصف۔ محمد آصف بھائی۔ آصف بھائی، مچھلی تازہ ہے کیا ہے؟ مچھلی تازہ ہے، یہ دیسی روہو ہے، سمندری کھگا یہ تو 1-2 دن ہوتا ہے، لیکن روہو تازہ ہے۔ رمضان میں بھی کھڑے ہوتے ہیں جی بالکل، اسی ٹائمنگ پہ؟ جی اسی ٹائمنگ پہ۔ اچھا، رمضان میں کیسی ہوتی ہے اس کی چلت؟ چلت کم، ہاں گھاگ آتے ہیں پر یہ کم ہوتی ہے۔ اچھا اچھا، تو رمضان میں اپنا ٹائم کچھ کم کرتے ہیں یا یہی ٹائم ہوتا ہے کھڑا ہونے کا؟ میں 5 بجے تک ہوتا ہوں، صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک 5 بجے تک۔ تو روزے کی حالت میں گرمی میں کھڑے رہتے ہیں، روزگار کے لیے تو کھڑا ہونا، محنت کرنا پڑتا ہے۔ صحیح صحیح صحیح، چلے ماشاءاللہ، یہ ہمارے مچھلی فروش اسلامی بھائی تھے۔ آئیے مزید بھی عوام کی رائے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان اور ہم کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد رمضان۔ محمد رمضان، واہ بھائی واہ، ہمارے پروگرام کا نام بھی ہے رمضان اور ہم۔ تو رمضان بھائی آپ بتائیے آپ کا رمضان کیسے گزرتا ہے؟ ماشاءاللہ بالکل اچھا اور VIP گزرتا ہے۔ اچھا، کیا روٹین ہوتی ہے آپ کی رمضان میں؟ وہی جیسے کہ روٹین گزرتی رہتی ویسے ہی ہم بھائی گزرتے ویسے تو رہتے نہیں ہیں۔ گزرتی، ویسے تو فجر میں اٹھتے ہیں عموماً۔ آپ بتائیے کہ رمضان میں کب اٹھتے ہیں، کیسے گزرتا ہے رمضان؟ سحری بھی کرتے ہیں، افطاری بھی کرتے ہیں۔ اچھا، کہاں دکان پر ہی کرتے ہیں گھر پر کرتے ہیں؟ گھر پہ
घर पर करते हैं। किस जी। चीज़ का काम है आपका? दूध और दही का दूध और दही का। रमजान में बढ़ जाता है कम हो जाता है ये काम? बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। हाँ, शरबत भी बनता होगा इफ्तार जी। में, कहीं दूध का शरबत बन रहा है नहीं, जी बढ़ जाता है काम। जी अच्छा ये बताएंगे आप, आपकी नाम की निस्बत से ही सवाल कर रहे हैं आपसे। जी। कुरान मजीद में किस महीने का नाम आया? मैंने पढ़ा हुआ नहीं है। तो आपको चले बता देते हम, रमज़ान ही का महीना है जिसका नाम कुरान पाक में आया है। 12 महीनों में से एक रमज़ान महीना है जिसका नाम कुरान पाक में आया है। और आपका नाम भी क्या है? मोहम्मद रमज़ान। मोहम्मद रमज़ान। तो हमारे मोहम्मद रमज़ान भाई हैं, इन्होंने भी अपने रमज़ान की रूटीन बताई है। आइए मजीद भी आशिकान रसूल की जानिब बढ़ते हैं। रमजान और हम। क्या नाम है आपका? काशान कुरैशी। काशान कुरैशी भाई। काशान भाई क्या काम है आपका? नज़र तो आ रही है मुर्गी वगैरह यहाँ पे। चिकन का काम है माशाल्लाह हमारा। चिकन का काम है। अच्छा, रमज़ान में किस तरह का रूटीन होता है फिर आपका? रमज़ान में मतलब डेली रूटीन के बेसिक ही होता है सब कुछ। जैसे कि डेली रूटीन में तो बस ये है कि रोज़े से पहले जो है माशाल्लाह काम थोड़ा अच्छा चलता है। अच्छा। और रोज़े के टाइम पे जो है, रोज़े के बाद जो थोड़ा स्लो हो जाता है काम। सही। बस ये है कि बाकी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आता इस काम में। अच्छा अच्छा। और रमज़ान में रोज़ों के साथ दुकान पर बैठना रोज़े की हालत में, ये कैसा रहता है? बस वो भी ये तो मुबारक महीना है, इसके अंदर तो रोज़े रखना भी है और ये तो सवाब है। और इसमें भी अच्छा लगता है, मतलब ये टाइम ऐसे ही गुजर जाता है, पता नहीं चलता है कि अल्लाह पाक इसमें खुद हिम्मत देता है इंसान को। सही, माशाल्लाह। रमजान और हम। जी मदनी चैनल के नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान और हम। हमारे साथ गोश्त फरोश इस्लामी भाई भी, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं इनका रमज़ान कैसा गुजरता है। रमजान और हम। क्या नाम है हजरत आपका? अब्दुल वहीद कुरैशी। क्या समझाना चाहेंगे आप मदनी चैनल के नाजरीन? भाई साहब हम तो यही समझाना चाहेंगे अपने जो सामाईन को कि भाई रोज़ा रमज़ान शरीफ, इसमें नेक नियति से आप जो है खुलूस से दिल के साथ रमज़ान शरीफ का एहतमाम करें। रमज़ान का रोज़े का जो असल मकसद है ईमान की सलामती, ईमान की मजबूती, वो इसी तरीके से आ सकती है कि आप रोज़ा असल दस्तूर के मुताबिक, नबी पाक के दस्तूर के मुताबिक रोज़ा रखें। इंशाअल्लाह ताला आपका ईमान भी मजबूत होगा। रमजान और हम। क्या नाम है आपका? रेहान। रेहान भाई। रेहान भाई, बर्फ़ का काम है रमज़ान में कैसा चलता है ये? बर्फ़ का काम अच्छा चलता है रमज़ान में। अच्छा, सही है। कब लगाते हैं रमज़ान में? रमज़ान में समझ लें 4 बजे बाद चलना शुरू होती है बर्फ़। तो आपका कैसा रूटीन गुजरता है रमज़ान में? रोज़े की हालत में यहाँ खड़ा होना, बर्फ़ तोड़ना, लोगों को देना। वो तो सही है, वो तो होगा, गर्मी है। अच्छा, बर्फ़ के असल में रश भी होता है, डबल रश होता है। सही जो सुबह वाले भी शाम में आते हैं लेने के लिए। सही है। रमजान और हम। रमज़ान में क्या रूटीन होता है आपका? कब से कब तक होते हैं? मैं आता हूँ सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक। अच्छा, रमज़ान में भी इसी टाइमिंग में होते हैं? अच्छा 12 महीने। अच्छा, रोज़े की हालत भी होगी और फिर साथ में साथ ये भी चलता है। जी जी। माशाल्लाह इस्लामी भाई जो है यहाँ पे अंडे बेचते भी हैं। रमज़ान में भी इनका रूटीन यही रहता है और वाकई में बता रहे हैं रमज़ान में इसकी खपत थोड़ी बढ़ जाती है, इसकी फ़रोख्त बढ़ जाती है, क्योंकि शहरी में भी जो है वो कह लें कि हमारे आशिकान रसूल, आशिकान रमज़ान अंडे का इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल ये अपनी मेहनत मजदूरी भी कर रहे हैं, साथ में अपना रमज़ान भी गुजारते हैं, रोज़े भी रखते हैं। रमजान और हम। क्या नाम है आपका? जावेद। जावेद भाई। जावेद भाई, कैसा काम चल रहा है अभी आपका फूलों का? अभी तो सही चल रहा अच्छा, रमज़ान में क्या रूटीन होती है फूलों का, चलता है काम? है। रमजान में कम चलता है, बहुत हल्का फुल्का। अच्छा अच्छा, क्या वजह है इसकी? रोजे में होते हैं लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती, ना शादी होती है ना कुछ होता है। अच्छा अच्छा, शादी ब्याह से खास तौर पे आपका एक ज़्यादा हमारा ताल्लुक शादी रहता ब्याह से है। है? ज़्यादा ताल्लुक रहता है। अच्छा अच्छा रमजान और हम। जी, क्या नाम है आपका? हसन मोहम्मद। हसन मोहम्मद भाई, कैसा गुजरता है रमज़ान आपका? अल्लाह का शुक्र है, सही गुजरता है। अच्छा, हाँ क्या पैगाम देना चाहेंगे रमज़ान में? रोज़ा रख के साथ में काम करना चाहिए है? हाँ बिल्कुल, रोज़ा रखना चाहिए, इस्लामी तरीका ये तो। सही है, काम भी अपनी जगह होता रहे और रोज़ा भी होता रहे। बिल्कुल। रमजान और हम। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रमज़ान और हम, और इसका ये सेगमेंट था अवाम का रमज़ान। अवाम की आपने राय जानी है कि अवाम अपने रमज़ान को किस अंदाज में गुजारती है। अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। रमजान और हम। मदनी चैनल के नाज़रीन, रमज़ान का स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है रमज़ान और हम, आप मदनी चैनल की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये सिलसिला आगे जारी है और अब हम अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ रहे हैं। और इस वक्त हम हैदराबाद में DIG ट्रैफिक के ऑफिस में मौजूद हैं और हमारी आज मुलाकात होने जा रही है SP ट्रैफिक हैदराबाद अलहाज मखदूम मुख्तियार अली सोलंकी साहब से। आइए उनसे ट्रैफिक कवानीन के मुतालिक मालूमात हासिल करते हैं। रमजान
और हम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा प्रोग्राम जारी है जिसका नाम है रमज़ान और हम। और अभी हम एसपी साहब के ऑफिस में पहुँचे हैं और एसपी साहब से इंशाअल्लाहुल करीम मुलाकात के लिए जा रहे हैं। रमज़ान और हम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। रमज़ान और हम। सर, आज आपकी खिदमत में हाजिर हुए थे। रमज़ान का हमारा प्रोग्राम है जिसका नाम ही है रमज़ान और हम। तो कानूनी हवाले से अगर देखा जाए तो हम मोटरसाइकिल से स्टार्ट लेते हैं। मोटरसाइकिल पे एक तादाद होती है हमारी जो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करती है। हेलमेट का इस्तेमाल ना करना, एक तो ये कानूनी कौन सी वायलेशन होती है, साथ में ये भी बताएं कि इसके क्या क्या नुकसान आते हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ और आवाम को मैसेज देने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। ये कानूनी भी, इस्लामी भी एक सही काम है, ये नेक काम है, किसी की जान बचाना। बेशक। तो मकसद ये कि जो वायलेशन करता है हेलमेट का, तो हम उसको 24 सेक्शन होता है ट्रैफिक लॉज का, उसमें हम उसको चालान देते हैं। लेकिन ख़ास करके मैंने अपने स्टाफ के साथ मिलके शहरियों को अवेयरनेस देने के लिए, हेलमेट के लिए, ट्रैफिक कवानीन के लिए, एक दो स्कूल में भी मैं गया हूँ, लेक्चर दिए हैं हैदराबाद में, और पोस्टर भी बांटे हैं अफसरान बाला के हुक्म के मुताबिक। जितने भी हमारे कॉम्पिटेंट अफसरान हैं उनके हिदायतों के मुताबिक कि कोई एक्सीडेंट ना हो। तो मोटरसाइकिल पे उनको लेफ़्ट साइड पे चलना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, तो उनकी जान भी बच जाएगी। ये मेरा खुसूसन पैगाम है कि लेफ़्ट साइड भी चलें और स्लो स्लो चलें। और 3 बंदों के लिए ये भी कानून में की खिलाफ वर्जी है, उसमें जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है 144 लगाता है, तो उसके बाद हम जो है उसके खिलाफ 188 की थाने पे FIR दाखिल कराते हैं। माशाल्लाह, हमारे एसपी ट्रैफिक हैदराबाद अलहाज मखदूम मुख्तियार अली सोलंकी साहब ने ये कह लें कि हेलमेट के ताल्लुक से, ट्रिपल सवारी के ताल्लुक से, मोटरसाइकिल 2 सीटर है यानी कि 2 लोगों के लिए बनी है और उमूमन इसमें 3 लोग भी सफ़र कर जाते हैं, तो उस हवाले से भी कानूनी भी इन्होंने हमारी रहनुमाई फरमाई है। हेलमेट के ताल्लुक से बताया, एक तो इसका चालान है, दूसरा देखें आप अपनी जान को जो है वो झोंकों में डाल लें ना, कह लें ना कि अपनी जान को आजमाइश में डालना। और बाज़ औक़ात देखने में आता है मोटरसाइकिल पे जो एक्सीडेंट ख़ास तौर पे होते हैं, जो हादसात होते हैं, उसमें हेड इंजरी ज़्यादा होती है और हेड इंजरी जिसको होती है उसका बचना दुश्वार हो जाता है। बाज़ ऐसे भी वाक़यात हमने देखे हैं, हॉस्पिटल्स में देखे हैं कि वो बंदा तो चले ज़िंदगी से तो हाथ नहीं धो बैठा, बच गया, लेकिन माजूर हो गया ज़िंदगी भर के लिए, दिमागी तौर पे माजूर हो गया। अब वो उसके अंदर वैसी सकत नहीं रही है। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें चाहिए कि हम अपनी हिफाजत करें। आइए मज़ीद भी इंशाअल्लाहुल करीम हम अलहाज मखदूम मुख्तियार अली सोलंकी साहब से मालूम करते हैं। और मेरा ये ख़ास करके घर के जो बड़े फ़र्द हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसकी 10 साल है, 12 साल है, 15 साल है, 18 साल है, वो मोटरसाइकिल पे मैंने देखता हूँ बच्चे, तो उनको भी हम वार्निंग देते हैं, उनके बड़ों को बुलाते हैं। वह ये भी कानून की खिलाफ वर्जी है, छोटा बच्चा है, उसकी जान का खतरा है, और 1 मिनट के लम्हे के लिए जो है उनको आप गाड़ी के देते हैं कि दूध लेके आओ, ये कर को मेरा ये मैसेज है कि खुद बड़े जाएं और छोटे बच्चों को ना दें। वन व्हीलिंग करते हैं, वन व्हीलिंग के लिए भी हमने जो दुकान 1-2 हमें नज़र में था, हमने उनका वो दुकान बंद कराया है। और DSP लतीफ़ाबाद, DSP सिटी जो है शमसुल आरफीन साहब, ये पुराने अफसर हैं शमसुल आरफीन साहब, ट्रैफिक में बड़ा अच्छा काम कर रहा है हमारे पास। रमज़ान और हम। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि हमारे एसपी साहब ने बताया, बाकायदा ये जो वन व्हीलिंग के लिए मोटरसाइकिलें अल्टर की जाती हैं, यानी कि एक बाकायदा कह लें कि उसको मॉडिफाइड किया जाता है, बनाया जाता है, जिसके सबब से वो फिर वन व्हीलिंग करते हैं। और इसमें हमारे नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद है। और ये कह लें रमज़ान जो कि रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है, शहरी इलाकों में देखने में आता है कि शहरी के वक्त ये मन चले नौजवान अपने घरों से निकल जाते हैं। तो जैसा कि एसपी साहब ने ये बयान किया है कि छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल ना दें, उनसे सामान भी ना मंगवाएं, और शहरी के वक्त बिलखुसूस अपने इन नौनिहालों का ख्याल रखें। अगर ये मोटरसाइकिल लेकर निकल रहे हैं तो फिर ध्यान रखें ये किस समत में जा रहे हैं।
ویسے تو ایس پی صاحب نے بتایا ہم نے الٹر کی جو دکانیں ہیں، جو شاپس ہیں، جو گیریجز بنے ہوئے ہیں یا آٹوز بنے ہوئے ہیں، ان پر بھی ہم نے سختی کی ہے یہاں کے ان کے ڈی ایس پی صاحب اور ایس او صاحبان نے، اور وہاں جا کے اس کو بھی بینڈ کیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہو سکتا ہے وہ اپنے طور پر یا بغیر الٹر کی بھی موٹر سائیکلوں کی ون ویلنگ کریں. تو قانون حرکت میں آتا ہے، یہ اپنے طور پر کوشش کر رہے ہوتے ہیں. حیدرآباد میں ہم نے دیکھا ہے پچھلے سالوں میں جو علاقے مخصوص ہو گئے تھے جہاں ون ویلنگ کی جاتی تھی، وہاں شہری کے وقت خاص طور پر ٹریفک پولیس کہہ لیں یا ہماری ڈسٹرکٹ پولیس کہہ لیں، وہ وہاں پر تعینات ہوتی تھی اور ان لڑکوں کو وہاں پر جمع نہیں ہونے دیتے تھے، ون ویلنگ نہیں کرنے دیتی تھی. لیکن سرپرست کرام والدین کا بھی حق بنتا ہے اپنی اولاد پر نگاہ رکھیں کہ وہ اس سحری کے وقت میں موٹر سائیکل لے کر کہاں جا رہے ہیں، افطار کے وقت کہاں جا رہے ہیں. آئیے مزید بھی ہم ٹریفک کی اویئرنیس کے حوالے سے ایس پی صاحب کی جانب چلتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پڑھے لکھے جوان، ان سے میری گزارش ہے، میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں حیدرآباد کے شہریوں کو خاص کر کے کہ ون وے کی خلاف ورزی نہ کریں. ہم نے بہت پروگرام کیے ہیں، پوسٹر بانٹے ہیں میرے ڈی ایس پی صاحب نے، میں نے خود روڈ پہ کھڑے ہو کے ان کو پوسٹر دیے ہیں کہ بھائی یہ مہربانی کریں، قانون کی خلاف ورزی نہ کریں. اور ون وے جو ہے نا پڑھے لکھے خاص کر کے لوگ جو میں دیکھ رہا ہوں پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. مہربانی کر کے میری ان کے سے گزارش ہے، یہ ہمارا پیارا پاک مہینہ ہے، اس کا ہم جتنا ہو سکے اتنا ہم استقبال کریں، روزے رکھیں، تہجد پڑھیں اور نمازیں پڑھیں اور قانون کی وائلیشن نہ کریں. جو آپ بھری نماز پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، لیکن کسی کی دل آزاری کرتے ہیں. کوئی روڈ پہ پولیس والا کھڑا ہوا ہے اور سارا دن کھڑا ہوتا ہے، صبح سے آتا ہے مغرب تک وہ کھڑا ہوتا ہے، پھر تقریباً 10 گھنٹے ان کو ہو جاتے ہیں. پھر ہم شفٹ دوسری چینج کرتے ہیں، تو چینج کرتے کرتے 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے. تو لہٰذا جو ہے رمضان شریف ہے، رمضان شریف میں تو میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کہیں بھی حیدرآباد میں جو ہے اچھے لوگ ہیں، ہمارے سے کوآپریشن بھی کرتے ہیں، تو اچھی کارکردگی ہے ہمارے آنے سے. ٹریفک پولیس میں افسران میں جو ہے خوشی ہے، ان کے مسائل میں حل کرتا ہوں، ان کے پاس جاتا ہوں. اور سب کو یہ میرا میسیج ہے کہ ون وے کی خلاف ورزی نہ کریں اور اس میں ہماری مدد کریں. اچھا ایس پی صاحب، آپ سے یہ ایک سوال تھا کہ بعض اوقات حادثہ ہو جاتا ہے، کہیں روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کو ریسکیو کرنا ہے، پولیس بھی وہاں پہنچ گئی ہے اور کوشش کر رہے ہیں. بعض لوگ وہاں پر ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ایک آدھ نے بنا لی تو چلیں وہ کافی ہوگا سوشل میڈیا پر ڈالنے کے لیے کہ اس کی پہچان ہو جائے، اس کے گھر والے آ جائیں. لیکن لوگ وہاں سے ہٹ نہیں رہے ہوتے، ہر ایک اپنے اپنے جو ہے وہ ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے اور وہاں پر جھوپ لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور آکسیجن کا مسئلہ ہو. اس میں پولیس کو بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس حوالے سے آپ رہنمائی فرمائیں. بالکل، یہ ایک اچھا کوشچن کیا آپ نے کہ جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس میں پولیس کا فرض بنتا ہے، پبلک کا بنتا ہے، فوری طور پہ اس کو ہاسپٹل پہنچائیں. یہ بھی میرا ایک پبلک کے لیے جو ہے پیغام ہے کہ فوری طور مووی بنانے سے بہتر ہے فوری طور پہ اس کو ہاسپٹل پہنچائیں. اور ہم بھی فوری طور پہ جو ہمارے ایس او صاحبان ہوتے ہیں یا اے ایس آئی صاحبان ہوتے ہیں یا سب انسپیکٹر ہوتے ہیں، جو کوئی بھی افسر ہوتا ہے فوری طور پہ کنٹرول پہ بتاتا ہے اور سارے ہم ایکشن میں ہو جاتے ہیں. ہم کہیں بھی کوئی ایسے کمی پیشی نہیں کرتے ہیں کہ اس میں میری ڈائریکٹ ان کو ہدایتیں دی ہوئی ہیں. اچھا، اس میں یہی دیکھنے میں آتا ہے عموماً جیسے سر نے ابھی اویئرنیس دی ہے کہ واقعی میں جس کا حادثہ ہو جائے اسے فوری طور پہ جو ہے وہ ہاسپٹل لے جانے کے لیے اسے ایمرجنسی کی صورت میں لے جانے کی صورت بنائی جائے. لیکن بعض اوقات مووی اس لیے بھی بنائی جا رہی ہوتی ہے کہ اس کی جیب سے کوئی NIC نہیں نکلتا، کہ اس کی شناخت پتہ نہیں لگ رہی ہوتی، تو اس مووی کے ذریعے الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا پر وہ تصویر وائرل کی جاتی ہے، وائس میسیج دیا جاتا ہے کہ اس کے جو بھی سرپرست ہیں، جو جاننے والے ہیں، وہ ہاسپٹل فل ہاسپٹل سے لے جایا جا رہا ہے، وہاں آ کر اپنا جو بھی مریض ہے یا جو بھی گھر کا فرد ہے اس کی دیکھ بھال کے لیے وہاں پہنچ جائیں. لیکن ایک فرد بنا لے تو کافی ہوتا ہے، لیکن دیکھنے میں یہی آتا ہے جیسے سر بھی بتا رہے ہیں وہاں لوگ جھوپ بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اب اس کو ویسے ہی آکسیجن کا مسئلہ ہے، مزید لوگوں کے رش کی وجہ سے اور زیادہ اس کو تکلیف کا سامنا ہوتا ہوگا. تو ماشاءاللہ پولیس اپنا کردار ادا کر رہی ہے، ہم ایک اچھا شہری ہونے کے ناطے سے اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ فرد سے افراد اور افراد سے معاشرہ بنتا ہے. تو فرد اپنے آپ کو بہتری لائے گا تو معاشرے کے اندر بہتری آنا شروع ہو جائے گی. آئیے اس سلسلے میں آگے تک جڑے رہیے گا. ابھی ہمارا پروگرام جاری ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ اس پروگرام کو آخر تک دیکھیے گا جس کا نام ہے رمضان اور ہم. رمضان اور ہم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، رمضان اسپیشل پروگرام جو کہ ہے روڈ شو جس کا نام ہے رمضان اور ہم، اس کے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے ہمارے مبلغین.
رمضان اور ہم. اور الحمدللہ اس وقت ہمارے ساتھ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن سندھ مشاورت کے نگران حاجی ایاز رضا اتاری صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے زندگی کو بہتر انداز سے گزارنے کے چند سنہری اصولوں پر کلام کرتے ہیں کہ وہ کون سے سنہری اصول ہیں، وہ کون سے آسان طریقے ہیں جس سے اپنی زندگی کو بہتر انداز سے بسر کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں قاری صاحب؟ الحمدللہ. تو قاری صاحب کچھ مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں کہ زندگی کس طرح بسر کی جا سکتی ہے. آسان اصول تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی میں ہمارے شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکروں کے ذریعے بھی، اپنی کتابوں کے ذریعے بھی، اپنے بیانات کے ذریعے بھی لوگوں کو شرعی اصولوں کے مطابق آسان زندگی گزارنے کے بہت سارے مدنی اصول بیان کیے ہیں. اس میں سے ایک مدنی اصول یہ بھی ہے کہ رمضان مبارک میں روزہ رکھا جائے، رمضان مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور بالخصوص قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، کیونکہ تلاوت قرآن پاک کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے وہ بہترین ہے جو قرآن پڑھے دوسروں کو پڑھائے. تو قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کو بہترین قرار دیا گیا. اور اگر ہم اپنے بزرگان دین کی سیرت کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بزرگان دین نے قرآن پاک کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا اور قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے آپ نے اپنی زندگی بسر کی. اور کئی بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ ایک قرآن پاک کا ختم کیا کرتے تھے. اور رمضان شریف کا مہینہ ہو اور بابرکت مہینہ ہو، اس میں قرآن پڑھنے کی کیا فضیلت اور کیا برکتیں. اولیاء کرام کے بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پورے رمضان میں 60 مرتبہ قرآن پاک، 61 مرتبہ قرآن پاک اور کئی بار قرآن پاک پڑھنے کی ماشاءاللہ کوشش کیا کرتے تھے. تو قرآن پڑھنے کے تعلق سے اگر ہم اپنا ذہن بناتے ہیں اور قرآن پڑھنے کا کوئی سلسلہ شروع کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ الکریم قرآن پاک جو رمضان شریف میں نازل ہوا، اور قرآن پڑھنے کے حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے ایک نیکی ملتی ہے اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے. پھر فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. تو گویا کہ ہم اگر قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ الکریم ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے اور انشاءاللہ الکریم آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. ویسے میں اپنی زندگی کا جو تجربہ دیکھا ہے قرآن پڑھنے کے تعلق سے، میں نے کئی لوگ دعوت اسلامی میں عرصہ ہو گیا مجھے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمایا، امیر اہل سنت کے صدقے میں خوب دین متین کی خدمت کرنے اور دعوت اسلامی کا کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں نے کئی لوگ ایسے دیکھے جو قرآن پہلے نہیں پڑھتے تھے، جب قرآن پڑھنے لگے تو ان کی زندگی کے اندر ایک انقلاب آ گیا، ان کی زندگی ایک بہترین زندگی گزارنے میں کامیاب ہو گئے. میں پچھلے دنوں مورو گیا تھا تو کئی اسلامی بھائی مجھے مورو کے اندر ملے جنہوں نے بتایا کہ ہم نے جب دعوت اسلامی میں آئے اور قرآن پاک پڑھنے لگے تو الحمدللہ اس کی برکت سے ہماری زندگی سنور گئی ہے. میں نے ایک اسلامی بھائی کو جانتا ہوں کہ جس کو میں نے دعائے قنوت یاد کروائی تھی. بڑی عمر کے تھے دانش بھائی وہ، اور کافی بڑی عمر تھی ان کی، دعائے قنوت یاد نہیں تھی. اور ان کا یہ مطلب ذہن تھا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے دعائے قنوت یاد کر لوں. میں نے ایک ایک حرف ان کو دیا پڑھنے کے لیے، وہ ایک ایک حرف پڑھتے پڑھتے دعائے قنوت پڑھ کر ماشاءاللہ وہ اتنا سکون، ان کو بھی سکون ملتا تھا، مجھے بھی سکون ملتا تھا کہ یار میں نے کسی ایک کو تو ماشاءاللہ دعائے قنوت یاد کرا. اچھا اسی طرح میں جب 30 دن کے پورے ایک ماہ کے مدنی قافلے میں گیا تو کچھ اسلامی بھائی میرے ساتھ تھے. ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کو دعائے قنوت یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں دعائے قنوت نہیں آتی. تو میں نے کہا یار آج رات ہم کوشش کرتے ہیں کہ دعائے قنوت یاد کرتے ہیں. اب یقین کریں بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ میں قرآن کیسے پڑھوں، کس طرح یاد کروں، نہیں پڑھا جائے گا. تو میں نے ان کو ذہن دیا کہ آپ نے دعائے قنوت آج رات یاد کرنی ہے. میں نے ان کو ترغیب دلائی، کوشش کی. وہ سارے اسلامی بھائی قافلے والے جتنے تھے دعائے قنوت یاد کرنے میں لگ گئے. بامشکل 2 گھنٹے لگے ہوں گے. 2 گھنٹے کے اندر انہوں نے دعائے قنوت یاد کر کے سنا. ماشاءاللہ. تو یہ اب مجھے جب وہ قافلے والے ملتے ہیں نا تو بڑا ایک اچھا لگتا ہے کہ یار ان کو ہم نے دعائے قنوت یاد کروائی تھی. اور انہیں بھی یاد آتا ہے کہ یار ایاز بھائی نے ہمیں دعائے قنوت یاد کروائی تھی. تو آسان اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے قرآن کو پکڑ لیا جائے نا، اور قرآن پڑھنے کو معمول بنا لیا جائے. کیونکہ جو قرآن پڑھنے کو معمول بنا لے گا اس کی زندگی کے اندر انشاءاللہ الکریم مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا، اور وہ قرآن کو پڑھے گا، سمجھے گا، عمل بھی کرنے کا ذہن بنتا چلا جائے گا. تو دنیا کے اندر بھی اس کے فوائد ملیں گے اور آخرت میں بھی اس کے فوائد انشاءاللہ الکریم ملیں گے.
اچھا قاری صاحب، بہت سارے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے آپ کی گفتگو سے نتیجہ اخذ کیا ہوگا کہ بھئی قرآن پاک پڑھنا چاہیے، اور رمضان تو وہ برکتوں والا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے باقاعدہ. تو اب اس میں اگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان میں ایک تعداد بالغوں کی بھی ہوگی، بالغ حضرات کی ہوگی، تو اب وہ کون سا ایسا راستہ اختیار کریں جس کے ذریعے سے وہ قرآن پاک درست طریقے سے پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں؟ دعوت اسلامی نے تو بچوں کے لیے بھی قرآن پڑھنے کا اہتمام کیا ہے، بڑوں کے لیے بھی اہتمام کیا. بچوں کے لیے مدرسۃ المدینہ فار بوائز یہ قائم کیے ہیں، اور اس وقت پورے پاکستان کے اندر بات کریں تقریباً 2.5 لاکھ بچے اور بچیاں مفت قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. جب بڑوں کا تعلق ہے تو جگہ جگہ مسجدوں میں عشاء کی نماز کے بعد مدرسۃ المدینہ بالغان لگایا جاتا ہے جس میں مفت قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے. اچھا، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو رات عشاء کے بعد فارغ نہیں ہیں، تو ان کے لیے دکان پر جا کر ان کے آفس میں جا کر دعوت اسلامی کے مبلغین اور قاری صاحبان دکان پر جا کر قرآن پاک مفت پڑھا رہے ہوتے ہیں. اچھا، بعض کہتے ہیں کہ جناب میں رات کو بھی فارغ نہیں ہوں، میں تو سیلز مین ہوں، تو ادھر چلا جاتا ہوں ادھر چلا جاتا ہوں، میں کیسے پڑھوں گا؟ تو ان کے لیے بھی دعوت اسلامی نے ایک کام کیا ہے، وہ ہے فیضان آن لائن اکیڈمی، ماشاءاللہ، کہ آن لائن پر بھی وہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. یعنی دعوت اسلامی نے تو اتنے سارے مواقع فراہم کیے ہیں کہ اگر کوئی سیکھنے والا ہونا چاہیے، ٹائم آپ کا ہوگا، پڑھانے والے اسی ٹائم پر آپ کو پڑھائیں گے. پڑھنے والا ہونا چاہیے. آج کے دور میں دانش بھائی میں نہیں سمجھتا کہ قرآن پڑھنا کوئی مشکل کام ہے یا پڑھانے والے نہیں مل سکیں گے. آج کے دور میں دعوت اسلامی نے اتنی سہولیات دے دی ہیں کہ آپ گھر بیٹھے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ دکان پر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنی محلے کی مسجد میں جا کر قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں. تو آج موقع ہے اور ہم قرآن پڑھ جائیں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں ہمیں ملیں گی. جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمارا سیگمنٹ تھا رمضان اور ہم پروگرام کے اندر، جس کا نام تھا ہمارے مبلغین. آج الحمدللہ ہمارے ساتھ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن، سندھ مشاورت کے نگران ہمارے حاجی ایاز رضا اتاری تھے. انشاءاللہ الکریم آئیے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب چلتے ہیں. رمضان اور ہم. پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رمضان اسپیشل پروگرام جس کا نام ہے رمضان اور ہم، اور اس وقت ہم موجود ہیں حیدرآباد میں ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر شوکت میمن صاحب کے پاس. آئیے ڈاکٹر صاحب سے رمضان روٹین کے بارے میں اور رمضان کس طرح گزارتے ہیں اس حوالے سے کچھ تاثرات لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، رمضان کے حوالے سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ کی رمضان کی کیا روٹین ہوتی ہے؟ میرا ویسے تو ٹائمنگز ہوتی ہے یہاں پہ کوئی 6 سے 9 بجے کا، لیکن رمضان میں 3 بجے سے 6 بجے افطار سے پہلے افطار سے پہلے میں کوشش کرتا ہوں کہ فارغ ہو جاؤں یہاں سے، ٹھیک ہے، تاکہ رمضان عقیدت کے ساتھ گزر جائے. اچھا یعنی کہ رمضان میں جو آپ کی ٹائمنگ ہوتی ہے وہ اسپیسیفک روزے کے ٹائم میں ہی آ رہی ہے 3 سے 6، تو کچھ ڈیفیکلٹی نہیں ہوتی اس میں؟ روزہ بھی ہوتا ہے اور پھر مریضوں کو اصل میں کلینک کا ایٹماسفیئر تھوڑا میں نے کمفرٹیبل رکھا ہوا ہے، تو مریضوں کے لیے بھی یہ عموماً ٹائم کنزمپشن والا ٹائم ہوتا ہے نا، وقت کہ یہ والا یوٹیلائز کرنا ہے، تو عموماً مریض کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں یہ کمفرٹیبل ٹائم ہے کہ اس میں وہ روزے والا ٹائم بھی استعمال میں آتا ہے، اس کا اٹینڈنٹ ہوتا ہے وہ بھی کمفرٹیبل ہو جاتا ہے، اور میں نے یہاں کا ماحول کافی سارا کمفرٹیبل رکھا. ٹھیک ماشاء اللہ. اچھا اس میں جیسے یہ ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب، بعض مریض ایسے بھی آتے ہوں گے وہ آپ سے کلام کرتے ہوں گے نا کہ بھائی اب کسی کو انجیکشن لگنا ہے اور وہ روزے کی کیفیت میں ہے، تو پھر پوچھتے ہوں گے ڈاکٹر صاحب روزہ ہے ہمارا، انجیکشن لگائیں نہیں لگائیں، ان کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں پھر آپ؟ اچھا ہمارے جو سسٹم میں ہے نا، میں بینگ اے کارڈیولوجسٹ بات کر رہا ہوں، جی تو اگر یہاں پہ دیکھا ہے تو انجیکٹیبلز ہمارے اس میں زیادہ تر ہوتے نہیں ہیں، اورل فارم میں میڈیسنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا جو پیشنٹ ہے جو سمٹومیٹک ہوتا ہے، عموماً اگر سمٹومیٹک پیشنٹ ہوتا ہے تو لازمی ہوتا ہے وہ جو سسٹم اسلام نے بھی ہمیں جو گنجائش دی ہے کہ آپ، تو پھر وہ روزے کے لیے معاملات میں تھوڑا سا ان کو انسٹرکشنز دیتا ہوں. لیکن جو اے سمٹومیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں کارڈیک، جن کا بلڈ پریشر دواؤں پہ کنٹرول ہوتا ہے، جن کی شوگر دواؤں پہ کنٹرول ہوتی ہے، یا جن کا جو انجینل اٹیکس ہیں وہ دواؤں پہ سیٹل ہیں، تو ان کو میں ایڈوائز کرتا ہوں کہ روزہ رکھ سکتے ہیں. اور جب بھی جو پرسکرپشن لکھتا ہوں اس میں لکھتا ہوں کہ افطاری از ایکول ٹو آپ کا صبح، اور جو آپ کی سحری ہے از ایکول ٹو رات ہے. اچھا اس لیے کھانے کے لنکس ہوتا ہے نا، کھانے سے لنک ہوتا ہے جب بھی ہم دواؤں کی بات کرتے ہیں. تو اور شوگر کی عموماً دواؤں کا ڈوز میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ سحری کا وقت کا جو ڈوز ہے اس کو ہاف کر دیا جائے، ٹھیک ہے، اور افطاری کا ڈوز ہے اس کو وہی رہنے دیا جائے. ٹھیک ہے. اور
2 या 3 दफ़ा शुगर के मामलात को चेक करने के लिए भी अमूमन मरीज़ कॉन्शियस होता है ठीक है, कि रोज़े की हालत में शुगर चेक करवाना कैसा है। ठीक है, तो जो कंपलसरी टेस्ट हैं वो मजहबी तौर पे भी अलाउ किए हुए हैं। तो मैं इनसे कहता हूँ कि 2 या 3 दफ़ा आप ऐसे करें कि बिफ़ोर इफ्तारी अपना शुगर ज़रूर चेक करवाएं, इससे कि वो फास्टिंग का एक स्पेशली आपको आइडिया हो जाता है। वो आपका 80 से ऊपर है तो आप समझ लें कि आप कंफर्ट जोन में हैं, हाइपोग्लाइसीमिया या शुगर आपका कम नहीं हो रहा, तो उसको फिर उस मेडिसिन को आप कंटिन्यू रखते हैं। जी। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब ये भी होता है कि उमूमन देखने में आता है अब हमारे रमज़ान के रूटीन में सहरी में आवाम इसलिए डट कर खाती है पूरा दिन भूखा रहना है, और इफ्तार में भी इस कदर इफ्तारी कर जाते हैं कि हम पूरा दिन भूखा रहे थे, एक मेंटलिटी बनती चली जा रही है। तो ऐसे अफराद के लिए आप क्या मैसेज देंगे कि भाई अपनी ग़िज़ा को किस तरह मेंटेन करें और इस तरह इफ्तारी और सहरी में बहुत ज़्यादा खा लेना? ओवर ईटिंग तो लामुआला हर हालत में आपके लिए नुकसानदेह। तरीक़ेकार मैंने क्या बताना है, वो तो आका फरमा गए ने सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीके से जो खाना खाया जाता है। सही है। अच्छा, मैं उमूमन कहता हूँ कि अगर आपकी शुगर लेवल ठीक है, नॉर्मल डायबिटिक नहीं है, तो जी जी, आप सहरी के अंदर 4-5 खजूरें खाने की आदत डाल लें, ताकि ड्यूरिंग जब प्रोसीजर आपके जो जितना भी पीरियड इसके दौरान रोज़े के अंदर हालत में आपका गुजरता है, जी जी, आपकी शुगर का लेवल एक मेंटेन रहे। और कार्डिक पेशेंट के लिए तो पर्टिकुलरली कहा जाता है कि जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, जिन महर्रिकात को हम कम कर सकते हैं खुद अपने तरीके से, इनको कम करने की कोशिश करें, अपना वज़न मेंटेन रखें, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ों को अवॉइड करें, सेचुरेटेड कोलेस्ट्रॉल्स जो कि आपके वो घी, तेल, इस तरह की चीज़ें, इसको जितना अवॉइड कर सकते हैं वो अवॉइड करें। अपने खाने के अंदर फ्रूट और सब्जियों का इस्तेमाल ज़रूर रखें, 1 या 2 सर्विंग आप इसमें ज़रूर रखें। इफ्तारी में भी अगर आप ऐसे करें कि इफ्तारी के वक्त आप फलों का इस्तेमाल कर लें, और जब आप तरावी पढ़ लें तो आप डिनर का एहतमाम कर लें मिनिमम, ताकि आपकी जो डाइट है डिवाइड भी हो जाए और आपको कैलोरिक रिक्वायरमेंट जो कैलोरीज आपके 24 घंटे की हैं वो इक्वली डिवाइड हो जाएंगी, तो आपको कमज़ोरी का एहसास नहीं होगा रोज़े की हालत में। रोज़े की हालत में लोग उमूमन दवाओं के मुतालिक पूछते हैं, डायबिटिक के मुतालिक तो मैंने आपको एक सरसरी तौर पे बता दिया, क्योंकि अगर इसके बाद भी कुछ उतार चढ़ाव अगर आते हैं आपके इसमें, तो बेहतर ये होता है कि आप डोजेज वगैरह को अपने मुआलिज से सेट करवा दें। लेकिन कार्डिक मेडिसिन उमूमन सुबह शाम की होती हैं, उसमें ज़्यादा कोई वेरिएबल नहीं होता, तो वही मैंने आपको बताया कि सहरी और इफ्तारी का टाइम इस तरह से डिवाइड कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने जैसे बताया इफ्तार जो है वो इक्वल टू नाश्ता, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और सहरी जो है वो रात का खाना। रात का खाना। तो ये इसकी क्या बेस बन रही है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी इफ्तार को नाश्ते असल का में नाम? अगर लेमन अंदाज में भी आपको अंडरस्टैंडिंग बताऊं कि उमूमन हम जो रात की दवाएं बताते हैं ताकि ये पूरे आवर्स में बंदा भूखा रहेगा, ठीक है, मतलब खाना नहीं खाएगा, बिल्कुल, फास्टिंग में होगा, सही सही, तो वो उसके इक्वल टू हो जाती है। ठीक ठीक ठीक, ताकि आपकी अगर जो बहुत सी दवाएं ऐसी होती हैं जब बंदा सोता है तो वो गैस्ट्राइटिस वगैरह कर देती है, ठीक ठीक, तो हम लोग कहते हैं खाने के साथ वो लेनी है। ठीक ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी रूटीन पर्सनल लाइफ में कि रमज़ान के दिनों में उमूमन एक्सरसाइज मेरी है ना फौत हो जाती है, हाँ एक्सरसाइज कम हो पाती है। आपने सहरी की आप, लेकिन एक्सरसाइज देखें ना, अगर आप, मैं लोगों को बताता हूँ कि खुशू खुजू के साथ जो नमाज़ पढ़ते हैं वो आपका योगा हो गया, और इसमें काफ़ी सारी एक्सरसाइज होती है। ठीक है, और दूर की मस्जिद में जाके नमाज अगर आप पढ़ लेते हैं, रूटीन वाली आपकी जो रूटीन की बीच की नमाज आती हैं, क्योंकि तरावी तो पर्टिकुलर आप एक ही मस्जिद में पढ़ते हैं, लेकिन क्या कि दूसरी नमाज़ें हैं आप कोशिश करें कि दूर की मस्जिद में पढ़ें, तो ये आपका एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो बाकायदा एक्सरसाइज के लिए आपको मूवमेंट करना नहीं पड़ता। सही, मेरा जो रूटीन है वो लाजमी है सहरी करके मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ, फिर वो हॉस्पिटल का टाइम हो जाता है, मैं हॉस्पिटल की ड्यूटीज़ पे जाता हूँ। ड्यूटी आवर्स में हॉस्पिटल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एक आधा आवर्स का ऊपर नीचे हो जाते हैं इसमें, लेकिन कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि हमारा अगर कोई 1 बजे तक का भी अगर ड्यूटी होती है, लेकिन अगर पेशेंट बैठे हुए तो वही 2 बज जाते हैं, तो मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के ही उमूमन घर पे पहुंचता हूँ। फिर थोड़ा रेस्ट करके बाद 3 बजे यहाँ पे आ जाना है मैंने क्लिनिक पे, 6 बजे इसमें असर मेरी यहाँ पे हो जाती है, और फिर घर पे जाते हैं, बस इसके बाद का पीरियड होता है, उसके बाद इफ्तारी शुरू हो जाती है। इफ्तारी के बाद थोड़ा सा मैं कह लूँ रेस्ट करता हूँ, इसके बाद तरावी का टाइम शुरू हो जाता है,
फिर वो जो वही पूरी साइकिल चलती जी हाँ है, जी फिर हाँ रात जी सोना, और ये फिर पूरा सारी महीना और रमज़ान का महीना मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत सहूलत वाला, आसानी में कोई मुश्किल नहीं होती और बड़ा मैं इस महीने को बहुत इंजॉय करता हूँ एज ए डॉक्टर भी और एज ए मेरी ड्यूटीज़ के लिहाज से भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, इफ्तार के वक्त भी उमूमन देखने में आता है दिन भर भूखा रहे और फिर डायरेक्ट जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स जो मिलती हैं यहाँ सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, इससे उमूमन इफ्तार कर लेते हैं। किसी ने ये मिसाल दी थी, जैसे गर्म इंजन होता है ना, उस पर जैसे आप पानी डालते हैं तो एक छन की आवाज़ आती है, इसी तरह गालबन हमारे मैदे में। मेडिकल क्या कहती है इस बारे में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। ये आपके जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, बेवरेज हैं, ये लाजमी तो पीने के लिए होते हैं और रिकमेंडेशन जो हैं तो कोई मना नहीं है, लेकिन अभी जो किडनी सेंटर्स वालों ने गाइडलाइन बताई, उन्होंने बताया कि जो लोग इन बेवरेजेस को इफ्तारी में पी लेते हैं तो इनको किडनी डैमेज होने का चांसेस होता है, क्योंकि बहुत से इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो अगर आपकी किडनी फास्टिंग के अंदर है तो उसने उसको नुकसान किया था। तो गाइडलाइन के अंदर ये है कि आपने इफ्तारी के अंदर आप फ़ौरन ना पिए, लाजमी बाद में अगर ऐसा सिस्टम है तो आप ले सकते हैं, लेकिन फ़ौरन इफ्तारी पे आप ये जो इस्तेमाल ना करें। जी जी जी, मदनी चैनल के नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद थे डॉक्टर शौकत मेमन साहब जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, इनकी खिदमत में, और माशाल्लाह इन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी बयान किया, अपने हवाल भी बयान किया, अपना रूटीन भी बताया, रमज़ान किस तरह गुजारते हैं, चंद हमें नसीहतें भी की हैं। अच्छा, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे मसाइल ऐसे भी आते हैं कि रोज़े की हालत में इंजेक्शन का लगवाना कैसा, रोज़े की हालत में इनहेलर का इस्तेमाल करना कैसा, रोज़े में आया ड्रिप लगवाई जा सकती है नहीं लगवाई जा सकती, टेस्ट के लिए ब्लड निकाला जा सकता है नहीं निकाला जा सकता। तो अगर ये मसाइल जानना चाहते हैं, दावत इस्लामी के दारुल इफ्ता अहले सुन्नत इफ्ता मकतब की जानिब से मजलिस इफ्ता ने बहुत प्यारी ये किताब लिखी है जिसका नाम है रमज़ान के फतावा। रमज़ान के फतावा ये PDF पर भी मौजूद है, और चाहें आप इसकी हार्ड कॉपी भी दावत इस्लामी के इशाअती इदारे मकतबतुल मदीना से हदियतन तलब कर सकते हैं, वहाँ से वसूल कर सकते हैं, और चाहें तो ये PDF के ज़रिए दावत इस्लामी की जो वेबसाइट है www.dawatislami.net, वहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें इस तरह के भी और दीगर भी रोज़े के अहकाम से मुतालिक मुफ्तियान किराम ने हमें रहनुमाई भी फरमाई और फतावा जात हमें अता फरमाए हैं। अल्लाह करीम हमें इसकी बरकतों से मालामाल फरमाए। रमज़ान और हम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, आपने आज का प्रोग्राम मुलाहिज़ा किया जिसका नाम था रमज़ान और हम। मुख्तलिफ डिफरेंट सेगमेंट्स इसमें आपने देखे, मेहनत कशों को भी मुलाहिज़ा किया होगा, इसमें अवाम की राय भी जानी होगी कि अवाम अपने रमज़ान को किस तरह बसर करती है, अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारती है, रमज़ान इनके अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ लेकर आता है, रोज़े के अंदर वो कौन सी चीज़ें हैं जो इन्हें प्यास से भी बाज रखते हुए रोज़े को सही तरीके से गुजारने के लिए रहनुमाई करती हैं। आपने मुबल्लिगीन के मदनी फूल भी सुने, इन मदनी फूलों से अपनी ज़िंदगी को महकाने की कोशिश करें कि ये रमज़ान का वो महीना है कि जिसके बारे में अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान अलीशान भी मिलता है कि अगर बंदों को मालूम हो जाए कि रमज़ान क्या है तो वो तमन्ना करें कि काश सारा साल ही रमज़ान हो। तो इतनी बड़ी नेमत हमें मुयस्सर आई है, ये रमज़ान का महीना मिला है, इसे खूब इबादत में गुजारिए। इंशाअल्लाहुल करीम अगले एपिसोड में नए मवाद के साथ, नए लोगों के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। देखना ना भूलिए प्रोग्राम रमज़ान और हम। रमज़ान और हम, रमज़ान और हम, रमज़ान और हम, रमज़ान कोई वो पेशा कोई काम गो, कोई वो मनसब कोई नाम गो, रमज़ान